السلام علیکم دوستو، شاہ جی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ننکانہ صاحب کا فخر ہیں اور چند ان سینئر پارلیمنٹیرین میں ان کا شمار ہوتا ہے جو 6 دفعہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، موسٹ سینئر سیاستدان ہیں پاکستان کے، اور سابقہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں اور گورنر بھی رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون چودھری محمد برجیز طاہر صاحب۔ تھینک یو، چودھری صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی شاہ صاحب، آپ نے یاد کیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آج آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ باتیں کرنی ہیں، کچھ ذاتی سوالات بھی ہوں گے، کچھ سیاسی بھی ہوں گے، تو امید ہے چودھری صاحب آج مزہ آئے گا پوڈ کاسٹ کا۔ شاہ صاحب آپ مجھے جو بھی پوچھیں گے وہ تمام نیچرل ہے۔ انشاءاللہ جو آپ مجھ سے سوال کریں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کی خواہش اور آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو جواب دوں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب۔ اچھا چودھری صاحب شروع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ نا جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پہ ہمارے ننکانہ صاحب کی، تو میں چاہتا ہوں آپ کی نا شخصیت تھوڑی سی کھول کے ان کے آگے رکھی جائے۔ آپ تو عوامی بندے ہیں، ویسے تو آپ کھلی کتاب ہیں، لیکن میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ آپ اپنے بچپن کا اور تعلیمی کیریئر کے متعلق بتائیں، بچپن کہاں گزرا، کچھ تھوڑا سا فیملی کے متعلق جو ہے نا روشنی ڈالیں آپ۔ شاہ صاحب بنیادی طور پہ تو میں ضلع شیخوپورہ میں پیدا ہوا۔ ننکانہ صاحب بھی ضلع شیخوپورہ کا حصہ تھا، اور ننکانہ صاحب تحصیل تھی، شیخوپورہ ضلع تھا، اور میرا تعلق سانگلیل سے ہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ سانگلیل میں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول تھا، تو دوسرا ہائی اسکول شیخوپورہ میں تھا۔ اس وقت ننکانہ صاحب میں کوئی ہائی اسکول بھی نہیں تھا، اور چونکہ سانگلیل ترقیاتی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں چونکہ ریلوے جنکشن تھا، اور فیصل آباد سے جانے والے لوگ پہلے سانگلیل جاتے تھے یہاں سے بھی، اور پھر وہ اگر انہوں نے لالہ موسیٰ یا گجر خاں یا سرائے عالمگیر کے کوئی ملٹری کالجز میں بھی جانا ہوتا تھا تو وہ جنکشن استعمال کرتے تھے لوگ۔ وہاں سے ریلوے لائن پہ چک جمرہ سے وہ لالہ موسیٰ کو ٹرین جاتی تھی، تو بڑے عرصے تک یہاں ریلوے کی بسز جو ہیں وہ شاہ کوٹ سے سواریاں لے کر جاتی رہیں۔ یہاں پہ کوئی سڑکوں کا انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا۔ تو میرے شہر میں کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام جو ہے، میرے سے پہلے ایک وہاں پہ قائد اعظم بھی تشریف لائے تھے پاکستان بنانے کے وقت، اور سانگلیل میں آپ صحافی جو ہیں، حمید نظامی کا نام جو ہے یا مجید نظامی کا نام، وہ سانگلیل سے وابستہ ہے، کیونکہ وہ بھی وہاں پہ پیدا ہوئے اور انہوں نے وہاں سے ہی تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے ملکی سیاست میں یا ملکی صحافت میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو میں نے بھی میٹرک وہاں سے کیا، گورنمنٹ ہائی اسکول سے، اور پھر میں نے گریجویشن کی لاہور میں، اور یونیورسٹی لاء کالج سے میں نے LLB کی MA کیا۔ پھر میں نے پنجاب بار کونسل کا امتحان پاس کیا، اور لائسنس لینے کے بعد 1975 میں ایڈوکیٹ بطور ڈسٹرکٹ کورٹ انرول ہو گیا۔ پھر میں اس وقت پیپلز پارٹی تھی سانگلیل میں، پھر میں اتفاق سے پیپلز پارٹی کا وہاں پہ صدر بھی رہا۔ پھر میں کچھ دیر کے لیے بھٹو صاحب کے جیل کے جانے کے بعد میں نے ڈسٹرکٹ جیل شیخوپورہ میں ڈیٹینشن بھی کاٹی۔ وہاں پہ بھی میں سالٹری کنفائنمنٹ میں بھی رہا۔ یہاں کے فیصل آباد کے ننکانہ صاحب کے 2 وکیل صاحب تھے، ایک تھے کمال الدین ڈوگر
اور ایک میرا خیال ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، رانا امجد یا اس طرح کا میرے ذہن میں پورا نام نہیں ہے، وہ بھی میرے ساتھ جیل میں تھے. تو وہ جیل بھی میں نے وہاں پہ گزاری. اور پھر اتفاق سے 1985 ضیاء الحق کا زمانہ تھا. جی جی. تو ضیاء الحق نے کہا کہ میں نے پارٹیاں ختم کر دی ہیں اور میں الیکشن کراؤں گا غیر جماعتی بنیادوں پہ. تو ضیاء الحق تو مجھے پیپلز پارٹی نے منع کیا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا کیونکہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. تو میں نے اپنی پارٹی سے کہا، جو لیڈر میرے پاس تشریف لائے تھے، جہانگیر بدر بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے. میں نے انہیں کہا جی میں لڑوں. وہ اس لیے کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین مارشل لا سے بھی بہتر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ بدترین الیکشن کیسے بھی برے ہوں، میں ان میں پارٹیسپیٹ ضرور کروں گا. میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. یہ ہم ضلع ننکانہ میں بیٹھے ہیں، یہ پورا ایک ہی ضلع تھا. تو ششخو پورہ اور ننکانہ صاحب، بہرحال الیکشن ہوا. تو میرا اس سیاست میں میرا پہلا الیکشن تھا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ جو 3 شہر تھے، سانگلائل، شاہ کوٹ اور صفدر آباد، وہاں سے میں جیت گیا. لیکن وہ میرے مقابلے میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے کزن تھے، میاں شمیم حیدر. تو وہ 3000 ووٹوں سے مجھ سے جیت گئے. اور تو اس طرح یہ سیاست کا میدان جو ہے یہ شروع ہوا. اور اسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ 1988 میں جب محمد خان جنیجو کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی، تو پھر میاں نواز شریف سانگلائل سے انہوں نے کہا کہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے MP. تو انہوں نے میرے ساتھ MP کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. تو میرے پاس ٹکٹ بھی نہیں تھا، تو کیونکہ میں پہلے ہی غیر جماعتی الیکشن لڑا ہوا تھا، تو میں نے پارٹی کو جوائن نہیں کی تھی. اچھا. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے مجھے بلوایا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے. میں اس وقت 7 کلب روڈ میں گیا. یہ آپ کی پہلی ملاقات ہے؟ جی میری پہلی ملاقات ہے. اور IGI کا زمانہ تھا؟ اور IGI بنی تھی ابھی بنی تھی. اور میاں نواز شریف صاحب IGI کے صدر تھے. اور انہوں نے MPA کا الیکشن جو ہے وہ سانگلائل سے انہوں نے نامینیشن پیپر دیے. میں ان کے ساتھ، مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے. 3 دن کے بعد MPA کے الیکشن ہوتے تھے. اچھا. تو پہلے الیکشن میرا ہوا MNA کا. تو میں 3000 ووٹوں سے ہار گیا. میں نے 51,000 ووٹ لیے، انہوں نے 54,000 ووٹ لیے. تو 3 دن بعد میاں صاحب کا جب الیکشن ہوا تو میاں صاحب بھی 1000 ووٹ سے ہار گئے. تو پھر میرا اس کے بعد میاں صاحب سے تعلق ہوا. انہوں نے پھر 1990 میں جب اسلامی جمہوری اتحاد کا مجھے ٹکٹ دیا، وہ الیکشن میں نے 25,000 ووٹوں سے جیتا. ٹھیک. تو 1993 میں پھر اسلامی جمہوری اتحاد ختم ہوا تو میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی بنائی، پاکستان مسلم لیگ نون. جی. تو میں نون میں آیا کیونکہ میں ان کے ساتھ ان کا ممبر بھی تھا. ان کے ساتھ وہ میرے وزیر اعظم تھے، اور چوری شجاعت جو ہیں وہ وزیر داخلہ تھے. ان کے ساتھ میں پارلیمانی سیکرٹری تھا انٹیریئر کا. تو میاں صاحب نے مجھے پھر سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر بھی بنایا، پارٹی کا مرکزی جوائنٹ سیکرٹری بھی بنایا. اور ضلع شیخوپورہ کی 5 سیٹیں تھیں. تو بے نظیر بھٹو اللہ گری کے رحمت کرے، آمین، وہ پیپلز پارٹی کی پریزیڈنٹ بھی تھیں، ہماری مخالف تھیں. لیکن ہم وہ اپوزیشن میں تھیں. میاں صاحب وزیر اعظم تھے، میاں صاحب اپوزیشن میں تھے، وہ وزیر اعظم تھیں. عزت اور احترام کا رشتہ موجود تھا. اور ہم بھی ایک دوسرے سے جو ممبران تھے ان کے ساتھ بڑی عزت اور احترام سے ملتے بھی تھے. تو
بینظیر بھٹو شیخوپورہ تشریف لائیں تو انہوں نے کلیم کیا کہ یہ شیخوپورہ ضلع پاکستان پیپلز پارٹی کا لڑکانہ ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا چلے جو اللہ کرے گا وہ بہتر ہوگا. الیکشن ہوئے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, تو پھر آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی اور باقی 4 سیٹیں آپ ہار گئے. یعنی کہ اس ٹائم ضلع شیخوپورہ میں 5 MNA کی سیٹیں ہوتی تھی. ہاں جی, وہ صرف ایک جیتی. بتانا لگا ہوں, یہاں سے رائے منصب صاحب تھے. اچھا 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 اچھا. فیروز والا سے رانا تنویر صاحب تھے. ایک میری سیٹ تھی 3. شیخوپورہ سے نذیر ورک صاحب تھے IGI. اور 5ویں سیٹ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن 5 سیٹوں میں سے 4 سیٹیں جو ہیں, یس 5ویں سیٹ تھی نعیم چٹھا صاحب کی. نعیم چٹھا صاحب, رائے منصب صاحب, رانا تنویر صاحب, نذیر ورک صاحب اور میں. اور ان 5 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی سے نوازا اور مجھے موقع ملا اپنی پارٹی میں مزید بہتر طریقے سے کام کرنے کا. اس کے بعد پھر پارٹی میں پارلیمانی بورڈ بنے. میاں نواز شریف صاحب نے مجھ پر ہمیشہ اعتماد کیا. میں پارلیمانی بورڈ کا بھی ممبر بنتا رہا. تقریباً 22 سال میں پارلیمانی بورڈ کا ممبر رہا. پارٹی کا مرکزی صدر رہا ہوں لیبر ونگ کا پاکستان کا. سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے بعد ایک پارٹی بنی, ایک ہماری میٹنگ ایک بنی تھی کمیٹی پارٹی کی, سینٹرل ایگزیکٹو کونسل CEC. میں اس کا بھی میاں صاحب نے مجھے ممبر بنایا. میاں نواز شریف صاحب نے مجھ پر بے پناہ اعتماد کیا. اور حقیقت عائشہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں, زندگی موت اللہ پاک کے پاس. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں وزیر بن رہا ہوں. اور تقریباً 12 بجے کا 11 جمعے کا دن تھا اور میں خانقاہ ڈوگرہ گیا ہوا تھا لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو مجھے وہاں فؤاد حسن فؤاد کا فون آیا کہ 4 بجے آج آپ نے حلف لینا ہے. بڑی بات ہے. اور میں وہیں سے ہی, ان دنوں میں بجلی بہت بند رہتی تھی, کپڑے بھی استری نہیں تھے, اور وہاں پہ جب میں پہنچا ہوں تو میری وجہ سے حلف لیٹ ہو رہا تھا اور مجھے فون آ رہے تھے. تو جو ہی میں ایوان صدر پہنچا ہوں تو سیڑھیوں سے میں وہ لفٹ سے میں اوپر گیا, تو خواجہ آصف نے دور سے آواز لگائی, آ گئے ہو. میں چپ کر آیا, اے رکشے سے آئے ہو جی میں اُسی عادت ہے. ہاں جی. میں نے اونچی بات سے کہا جی میں ٹانگے دے ہیں. وہ مذاق ہوتے رہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. بہرحال جب میری جگہ جو تھی میں وہاں کھڑا ہو گیا جا کر, تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ اسٹیٹ منسٹر کی جگہ ہے, آپ فیڈرل منسٹر ہیں. پھر میں دوسری جگہ پہ چلا گیا. پھر میں نے حلف لیا, اور حلف کے بعد مجھے اخباری نمائندے وہاں آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس کون سا محکمہ ہے. میں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو پھر میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد میں پوچھا بھی نہیں کسی سے کہ میرا کون سا محکمہ ہے. تو رات کو تقریباً 10 بجے مجھے میرا سیکرٹری جو تھا محکمے کا, اس نے مجھے فون کیا کہ سر میں آپ کا سیکرٹری ہوں, صبح میں 8 بجے آؤں گا, میں نے آپ کو آفس لے کے جانا ہے. تو مجھے پتہ چلا. میں نے کہا جی آپ کس محکمے کے سیکرٹری ہیں؟ اس نے کہا جی میں کشمیر گلگت بلتستان کا سیکرٹری. تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ میرے پاس محکمہ کشمیر کا ہے, گلگت کا ہے, بلتستان کا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے
وہاں پہ سرخرو بھی کیا، میں 5 سال وہاں پہ وزیر بھی رہا، پھر میاں صاحب نے مجھے گورنر بھی بنایا. ہاں جی. پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پہ الیکشن ہوئے. گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے کبھی کامیابی حاصل نہیں کی. پہلی دفعہ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھ پر اعتماد کیا اور 2/3 اکثریت سے ہم جیتے. بڑی بات. اور پھر کشمیر میں بھی ان دنوں میں یہ عاصم منیر صاحب میرے ساتھ فورس کمانڈر تھے، یہ آج جو آرمی چیف، انہوں نے میرے ساتھ 3 سال کام کیا. فیلڈ مارشل. جی، جو آج کل فیلڈ مارشل. حافظ قرآن ہے، ان کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ جی. ان دنوں میں بھی میری ان کے ساتھ بڑی کلوز ایسوسیشن تھی. اچھا. انتہائی ڈیسنٹ آدمی تھے. اور چونکہ وہاں پہ ہم اکٹھے بیٹھتے تھے اور کبھی کبھی یہ کور کمانڈر ہوتے تھے قمر جاوید باجوہ، ان کے ساتھ بھی پھر گپ شپ رہتی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دی اور مجھے یہ کہنے لگے کہ چونکہ یہاں پہ سی پیک لگ چلے گا تو برجیت صاحب آپ میاں صاحب سے بات کریں کہ یہاں پہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہونے چاہیے. میں نے میاں صاحب کو ان کا پیغام پہنچایا. مجھے انہوں نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی کرائیں. کشمیر میں بھی ہم نے کشمیر میں بھی الیکشن کروائے. اللہ تعالیٰ نے وہاں 3/4 ہمیں میجورٹی دی ماشاء اللہ. اور وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی، یہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی. اور میں بدستور آپ کا ممبر 3 مرتبہ، پہلے شیخوپورہ سے میں نے ہیٹرک کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ بھی ہیٹرک تھی. 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا. یہاں پہ بھی ہیٹرک ہوئی؟ یہاں پہ بھی میں نے ہیٹرک کی ماشاء اللہ. یہ میرا مختصر سا، بلکہ میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں. نہیں ایسی کوئی بات، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی چاہتا. بنیادی طور پہ مجھ پر میاں نواز شریف کے بے پناہ احسانات ہیں. میں اس کی پارٹی کا کارکن ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا محسن ہے اور مجھے فخر ہے کہ مجھے نواز شریف کا اعتماد حاصل ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مرتبہ میں نے نہیں بن سکا. دس از پارٹ آف دی گیم. تو اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ بے شمار وجوہات ہیں. کیونکہ جو سب پی ٹی آئی والوں کا موقف دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں جی کہ سب لوگ فارم 47 یہ وہ کر کے جیت گئے. تو آپ کی سیٹ پہ جو رزلٹ آیا اس سے تو ان کے بیان کی نفی ہو جاتی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے فارم 47 کی، میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے لیے اس مرتبہ بھی کسی اور طریقے سے ممبر بننا کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن میں جو بھی ہوں میں عوام کے ووٹوں کی پیداوار ہوں. مجھے نواز شریف کے ساتھ مجھے رہنے کا اعزاز حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں نے 2 ہی کام میں کہتا ہوں میں نے کرنے ہیں. ایک تو میں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ آج کی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف کے خلاف 1992 میں نو کانفیڈنس بھی آئی تھی. میاں صاحب کو اس بات کا بھی بڑا پتہ ہے. اور وہ لوگ جو منافقت کرتے تھے میاں صاحب ان کو بھی جانتے ہیں. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا، نواز شریف کے ساتھ رہنا. پرویز مشرف کے زمانے میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا، جتنا جو کچھ یہ کر سکتے تھے، تشدد کر سکتے تھے، میں نے وہ بھی برداشت کیا. لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ ہوں. میں اپنی پارٹی کے ساتھ رہا ہوں، اس وقت بھی ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی رہوں. مجھے بڑا پتہ ہے کہ جب یہ ضلع ننکانہ بنا تھا، مسلم لیگ نون یہاں پہ کہاں تھی. اس پہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. مجھے فخر ہے
اگرچہ چند لوگ تھے، برجیز طاہر ان میں بھی تھی. اور دوسری بات، سیاست کی ہے عزت اور احترام کے ساتھ کی ہے. کشمیر، گلگت اور بلتستان میں ایڈمنسٹریشن کی ہے عزت اور احترام کے ساتھ کی ہے. یہاں پہ بھی جو پارٹی کی طرف سے اسائنمنٹ ملی ہے اس پہ دل و جان سے کوشش کر کے بہتری پہ کام کیا. گو خوب سے خوب تر ہوتے ہیں، لیکن مجھے اعزاز ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت اور احترام سے ہر میدان میں کامیابی بھی دی ہے، پاکستان کے اندر بھی. اور میں ہماری انٹر پارلیمانی یونین جو ہے جس میں تقریباً 100 کے قریب ممالک ہیں، میں اس کا بھی 2 مرتبہ وائس چیئرمین رہا. اقوام متحدہ میں بھی مجھے اپنی کمیٹیوں میں خطاب کرنے کا موقع ملا ہے. یہاں پہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جو آپ نے مشہور و معروف ہیلی کاپٹر کی انکوائری، جس میں نے فاروق لغاری اور بینوے بھٹو پہ بھی کیس رجسٹر کروائے تھے. اور میں اپنا کمیونیکیشن کا اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بھی چیئرمین رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت سے اب تک اپنی حفاظت میں رکھا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جو صاحب بات یہ ہے کہ نا ضلع ننکانہ صاحب کی اگر بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کے آپ پہ بڑے احسانات ہیں، لیڈر ہیں آپ کے، لیکن آپ کے جتنی 35 سال سے مسلسل کمٹمنٹ ان کے ساتھ کسی نے بھی نہیں نبھائی. سب نے کسی نہ کسی موقع پہ پارٹی چینج کی ہے، چاہے تھوڑے سے کے لیے کی ہے، چاہے ان کا موقف ہو جائے ہم بہت ہی مجبور ہو گئے تھے. اور میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ 6 دفعہ سے پارلیمنٹیرین بن گئے ہیں. اس وقت پاکستان میں مزید کتنے ایسے لوگ ہیں جو 6 یا اس سے زیادہ دفعہ بنے جو ابھی ایکٹیو ہیں؟ تو آپ اس میں معلومات دے سکتے ہیں؟ پھر اتنے ہی ہیں، کچھ 6-7 ہی ہیں. زیادہ نہیں ہے، 6-7 لوگ ہیں. اتنے ہی ہیں، 7 ہوں گے. کیونکہ ہمارے ساتھ چوری نثار تھے جی، وہ چلے گئے، وہ 7 مرتبہ تھے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ رانا تنویر صاحب ہے، کیونکہ میں اور وہ اس سے پہلے 6 مرتبہ تھے. اس مرتبہ وہ منتخب ہوئے ہیں، میں نہیں ہوا. وہ 7 مرتبہ ہو گئے. اس میں خواجہ آصف ہیں، حسن اقبال ہیں، میاں نواز شریف ہیں. چند ایک لوگ ہی ہیں. جی میرا خیال ہے شہباز صاحب، چونکہ جب میں 1990 میں ایم این اے تھا تو شہباز صاحب بھی ہمارے ساتھ ایم این اے تھے. پھر وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں 93 میں. جی، کیونکہ اس وقت جب میں نے تھا 90 میں، ہمارے غلام حیدر وہیں جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے. تو شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں نے. تو پھر شہباز صاحب 93 میں چیف منسٹر بنے ہیں. 97 میں بھی وہی. پھر اس وقت جب 90 میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے ہیں تو اس کے بعد پھر شہباز صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں ہمیشہ وزیر اعلیٰ ہیں، سوائے چوری پرویز علیہ کے جب کافلی کی حکومت آئی، جب وہ اکثریت میں آئے. جس طرح ہم لوگ زیر اعتاب تھے مشرف کے زمانے میں، وہ زمانہ چھوڑ کر تو بڑی ایک بات میں آپ سے کہوں گا، پارٹیوں کے کارکن جو ہیں وہ بڑی جیلیں کاٹتے ہیں. اور آپ اگر نظر دوڑائیں تو قیادت جو ہے وہ اتنی جیلیں نہیں کاٹتی. جی، لیکن میری پارٹی کا لیڈر جو ہے، میری پارٹی میں نواز شریف اور شہباز شریف ایسے ہیں جنہوں نے بے پناہ مرتبہ جیلیں کاٹی. نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے. 8 سال اس نے یا ملک سے باہر گزارے ہیں یا جیلوں میں گزارے. اور نواز شریف نے
اس ملک کو جمہوریت کی پٹڑی پر چڑھایا. مجھے یاد ہے کہ غلام اسحاق صدر پاکستان تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ 8ویں ترمیم ہوتی تھی. جب جی چاہتا تھا پریزیڈنٹ کا 8ویں ترمیم کے تحت وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتا تھا. جی. میاں نواز شریف نے سب سے پہلے اس 8ویں ترمیم کو ختم کروایا. جی. چاہے انہوں نے بڑی قیمت ادا کی. اس ملک کو جمہوریت کی پٹڑی پر لانے والا نواز شریف، اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والا نواز شریف. یہ ایٹمی طاقت جو ہے یہ 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تھا. ضیاء الحق کہتے ہیں میرا بھی اس میں کام ہے. اور جو تاریخ بتاتی ہے کہ 1984 یا 85 میں ایٹم بم تیار ہو گیا تھا. اس کا دھماکہ کرنا تھا. جنیجو صاحب کا زمانہ تھا. کسی نے ضرورت نہیں کی، ہمت نہیں ہوئی. 1988 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھا. کسی نے ضرورت نہیں کی. 1993 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھے. 1997 میں نواز شریف وزیر اعظم تھے. اور نواز شریف نے، ہم بھی پارلیمانی پارٹی میں ان کے ساتھ تھے. جب آخری دفعہ ڈاکٹر قدیر بھی ان کے ساتھ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں تشریف لائے. اور جب میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے اعلان کیا کہ ہم ایٹمی دھماکہ کریں گے، کیونکہ 12 مئی کو اس سے پہلے ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. جی. اور جب 12 مئی کو انہوں نے دھماکہ کیا تو ان کا وزیر دفاع تھا جارج فرنینڈس. اس نے کہا کہ میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ فوری طور پر آزاد کشمیر خالی کرو کیونکہ ہمارے پاس ایٹم بم. آج اگر اس ملک کی سلامتی ہے، آج اگر آپ باعزت بیٹھے ہیں تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم. اور ہم نے دھماکے کیے. امریکہ کی صدر کی کال آپ کو اللہ معاف کرے مجھے، جو فلسطین کے ساتھ ہوا ہے، جو دنیا بھر میں مسلمان کے 57 ممالک ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے. یہ نواز شریف کا کام ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میاں صاحب نے دھماکے کی، امریکہ نے ہماری امداد بند کی. اور میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑا تھا تو سرتاج عزیز اس وقت ہمارے وزیر خزانہ تھے. تو وہ بتا رہے تھے میاں صاحب کو کہ انہوں نے ہماری امداد بند کر دی. پھر جو کچھ ہوا، نواز شریف نے اس ایٹمی دھماکے کی جو سزا بھگتی. نواز شریف کے پاس ہمیشہ 2/3 اکثریت تھی. ہم نواز شریف کے ساتھ تھے. 1991 میں نواز شریف وزیر اعظم تھے. نواز شریف کے پاس 2/3 اکثریت تھی. لیکن چونکہ نواز شریف نے کہا کہ میں 8ویں ترمیم کو نہیں مانتا، اس لیے غلام اسحاق نے اسمبلی توڑ دی 58(2)B کے تحت، جو اختیار اسے حاصل تھا، جس کے خلاف میاں نواز شریف نے بغاوت کی تھی. اور ہم نے میاں نواز شریف کی قیادت میں وہاں پارلیمانی میٹنگ، پارٹی میٹنگ ہوئی. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے بھی اس میں سب سے پہلے تقریر کی کہ یہ 58(2)B کو ختم کرنا ہے. اگر 8ویں ترمیم رکھنی ہے تو اس سے بہتر ہے اسمبلی نہ رکھیں. میرے اس وقت کے ساتھی حامد ناصر چٹھا تھے، اعجاز الحق تھے، انور سیف اللہ تھے اور بہت سارے دوست. جب میں نے یہ سپیچ کی تو لوگوں نے پوچھا یار، مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، تو لوگوں نے پوچھا یار یہ تم نے
یہ کیا کیا ہے, اب کدھر جا رہے ہو. اور پھر اس کے بعد ہماری اسمبلی کو توڑ دیا. نواز شریف وزیر اعظم نہیں رہے. اور اس رات میں نے دیکھا نواز شریف کو, اس کی امامت میں ہم نے نماز ادا کی عشاء کی. انتہائی خوبصورت کرت نواز شریف صاحب کرتے. ماشاء اللہ. اور نواز شریف کے ساتھ میں نے جتنا ٹائم بھی گزارا ہے, 5 وقت کے وہ نمازی ہیں, میں نے انہیں کبھی روزہ چھوڑتے نہیں دیکھا. ماشاء اللہ جی. میں اور مطلب کہ میں ان کے ساتھ منسٹر تھا, تو ہم کشمیر میں جا رہے تھے, تو میں نے سوچا کہ آج میاں صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں تو راستے میں چلیں چائے پی لیں گے. تو تھوڑی ابھی 2 ہم جا رہے ہیں, میں اور میاں صاحب, ان کا ملٹری سیکرٹری ہمارے ساتھ تھا. تو میں نے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ یار چائے کا کپ میں پینا چاہتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ میاں صاحب روزے سے ہیں. میں شام تک اب یوں سمجھیں کہ مجھے کوئی سکتہ طاری ہو گئی, اور میں اتنا اپنے آپ پہ میں نے شرمندگی محسوس کی. پھر میں میاں صاحب کے ساتھ جب بھی رہا, میرے قائد نے کوئی جیل نہیں چھوڑی. میاں صاحب کراچی تاریخیں بھگتتے تھے, ہم بھی وہاں پہ بھی جاتے تھے. کلفٹن میں عدالت ہوتی تھی, لانڈی جیل سے وہ وہاں پہ آتے تھے. اچھا. لانڈی جیل سے ان کو وہاں لایا جاتا تھا, اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ نواز شریف کو سزائے موت دی. ایک جھوٹا تیارہ اغوا کیس جو ہے نواز شریف کے خلاف تیار کیا گیا, اور ہم لوگ وہیں پہ تھے جس دن فیصلہ ہوا. تو اخباروں میں سپلیمنٹ چھپے ہوئے تھے کہ نواز شریف کو عمر قید کی سزا ہوئی. تو ہم بڑے خوش تھے کہ نواز شریف کو سزائے موت نہیں ہوئی. لیکن ان کے بعد پھر نواز شریف صاحب جیل میں تھے, جو جد و جہد بیگم کلثوم نواز نے کی. ہاں جی. میں ان کے ساتھ رہا کافی دیر. جب بھی انہوں نے مجھے یاد کیا, میں ان کے ساتھ, میرے ساتھ میرے وہ قائد کی مسز ہیں. مطلب جب میں ان کے ساتھ چولستان گیا, جب انہوں نے مجھے پکڑا, اور ایک میجر سیف ہوتا تھا آرمی میں, اس نے بہت تشدد مجھ پہ کیا. اچھا. اور وہ کہتا تھا گالیاں دے کے کہ سارا شہر لاہور, سارا شہر اس کو چھوڑ گیا, تو مجھے بھی ابھی بھی اس کے ساتھ. تو میں نے اسے کہا تمیز سے بات کرو. میں نے ہیلی کاپٹر کیس کی انکوائری کی ہے, بے نظیر بھٹو میری مخالف تھی, اور میں نے ہمیشہ ادب سے, عزت اور احترام سے اس کا نام لیا. اس نے پھر اور مجھ پہ تشدد کیا. اس نے کہا ابھی بھی. لیکن مجھے فخر ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوا, میں اپنے, پھر میاں صاحب نے مجھے بے پناہ محبت دی. میاں صاحب سعودی عرب تھے, مجھے انہوں نے پھر میرا کھانا کیا, مجھے بے حد انہوں نے عزت دی. پھر یہاں تک کہ پھر بیگم کلثوم نواز پاکستان آئی, یا جب بھی, تو میں اور میاں صاحب اور بیگم کلثوم نواز یہاں اس کشمیر میں, پھر ایک میاں صاحب نے مجھے وہاں پہ چائے پہ بلایا. بس تینوں چاروں تھے. ٹھیک ہو. میرے لیے بہت بڑا. پھر کیپٹن صفدر مجھے کہتے تھے کہ یار کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن تمہارا ذکر نہیں ہوتا ناشتے کی میز میں. بلکہ کیپٹن صفدر نے تو ایک دن اسمبلی میں, سیکرٹری جو تھے میاں نواز شریف کے, فواد حسن فواد, ان کے خلاف تقریر شروع کی, تو میرا نام لیا کہ یہ برجی اشتہار کا کام نہیں کرتا. تو میں نے کہا یار آپ تو, لیکن چونکہ کیپٹن صفدر بھی میرے لیے قابل احترام تھے جی, اور اب بھی ہیں. مریم نواز, میں اپنی بیٹی ہے میری, مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. میرے پاس وہ سانگلال بھی تشریف لائی ہیں, اور میں نے میرے ساتھ انہوں نے کشمیر میں بھی کام کیا ہے, گلگت بلتستان میں بھی کام کیا.
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے میرے پروردگار نے یہ ساری چیزیں میرے مقدر میں لکھی، اور آنے والی نسلوں کو نوجوان نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے پارٹی بدلنے والوں سے جان چھڑاؤ، پارٹی نہ بدلنا، جس مرضی پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ جب آپ پارٹی بدلتے ہیں تو آپ کی صلاحیتیں آدھی ختم ہو جاتی ہیں۔ نظریہ بدل گیا۔ پارٹی نہ تبدیل کریں، جس مرضی جماعت میں رہیں، کمٹمنٹ کے ساتھ، جس مرضی لیڈر کے ساتھ کمٹمنٹ کریں، پھر کمٹمنٹ نبھائیں۔ یہ دیکھیں نا، میں ہاؤس میں شہباز شریف صاحب اور میں تقریباً آگے پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے عمران خان بیٹھتا تھا۔ دکھ کی بات ہے کہ عمران خان جو ہے نہیں کہہ سکا خاتم النبیین، ہاں جی، حلف برداری میں 3 دفعہ کہا اسے، جی، نہیں پڑھ سکا۔ ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ تو نواز شریف، مجھے مطلب آپ اگر بہتر ہوگا کہ مجھے اپنے سوال پوچھیں تاکہ، ورنہ مجھے بتانا پڑے گا کہ نواز شریف صاحب لندن میں ہم گئے تھے، میں بھی اپنا فیصل آباد ڈویژن کا انچارج تھا، جنہوں نے ٹکٹ وغیرہ جو ہے کر کے تو میاں صاحب کو بتانا تھا، میں بھی گیا ہوا تھا وہ لندن میں، مجھے بھی بلایا ہوا تھا میاں صاحب کہنے لگے چوری نثار کہ آپ نے جانا نہیں ہے، میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہم بیٹھے تو عمران خان آ گئے، میاں صاحب سے بڑی عزت سے میاں صاحب سے وہ ملا تو کہنے لگا میاں صاحب آپ کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، آپ نے مجھے پلاٹ، آپ نے مجھے شوکت خانم کے لیے 65 کروڑ روپیہ دیا، آپ نے مجھ پہ اس نے احسان گن گن کر بتایا، پلاٹ میں دیا، آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ یہ ٹکٹ کس طرح دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، آپ پارٹی، آپ یہ میاں صاحب نے کہا کہ یہ میرے کوآرڈینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، بہرحال ہم نے کھانا کھایا، میاں صاحب نے کھانا منگوایا، ہم نے کھانا کھایا، اور نواز شریف وہ ہے جس نے چاہے اسحاق ڈار ہیں چاہے نواز شریف کی فیملی، کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے کروڑوں روپیہ شوکت خانم کو نہیں دیا، اور جو زبان عمران خان نے استعمال کی ہے، میں کہتا ہوں قدرت کا اس کی طرف عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے میرا شکر ادا نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا، عمران خان کو کوئی پیسے کی کمی، گولڈ سمتھ کا وہ داماد، دیکھیں اس کا دماغ کس طرف کدھر سے کدھر گیا، کدھر سے کدھر گیا، اور آپ دیکھیں کدھر سے کدھر جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں خام خواہ افغانستان کی لڑائی میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس میں ان کے ساتھ رعایت کرو، وہ ہمیں تاکہ ہمیں ایسے اچھے طریقے سے تشدد کریں، ہم ہمارے لوگوں کو اور ماریں۔ ان کے تمام بیانات پاکستان کے اینٹی جا رہے ہیں، اینٹی جا رہے ہیں، یعنی یہ میں کہتا ہوں یہ مکافات عمل ہے۔ اس نے نواز شریف جو 5 وقت کا نمازی ہے، جب یہ سائیکل بھی نہیں تھا نا اس کے پاس، نواز شریف کے پاس تو اس وقت بھی اتفاق فاؤنڈری تھی، ہم لوگ پڑھتے تھے کالج میں جب نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں اپنی 7 بھائیوں نے 7 کوٹھیاں بنائی، ہم دیکھا کرتے تھے وہاں پہ یہ 7 کوٹھیاں بن رہی ہیں، یہ نواز شریف کے 7 بھائی، اس کو میاں شریف کے 7 بھائی ہیں، ان کی کوٹھیاں بن رہی ہیں، یہ جہاں پر اب دفاتر ہیں ان کے، ہاں جی، جہاں ہمارا 180 ایچ، جی جی جی، ارد گرد کوئی کسی کا گھر نہیں تھا، سارے ایگریکلچر لینڈ، جس دور میں یہ شریف برادران نے بنا لیے، جس ضرورت میں بنائی، یہ یہاں پہ سڑک بھی نہیں تھی، اور تب وہ وزیر اعظم بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کرپشن کر کے بن گئے، کچھ بھی نہیں تھے۔ جو سب بات تو وہی ہے کہ اگر یہ شوکت خانم ہاسپٹل بننے کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے تو وہ میاں نواز شریف کا ہے، 100%۔
میں نے تو آپ کو بتایا بالکل ایسے. جب میاں صاحب نے پھر ایک اور بتائی, انہوں نے تختی بھی اتار دیا. میاں صاحب کہنے لگے, یہ بات مجھے میاں صاحب نے, میں بیٹھا تھا ان کے پاس, میں نے کہا میاں صاحب آپ نے یہ پودا لگایا ہوا ہے, آپ نے اسے کو پلاٹ بھی دیا تھا. کہنے لگے ایک دفعہ میرے پاس درخواست لے کر آئے, مجھے 1 کنال کا پلاٹ دو. میں چونکہ یہ کرکٹ کھیلتا تھا, میں نے اس کو پلاٹ دے دیا. ایک اور درخواست لے کر آیا, کہتا جی اس کو بھی دیں. میں نے کہا 2 نہیں مل سکتے, تمہیں صرف 1 ملے گا. تھوڑے دن گزرے تھے, ایک اور درخواست لے کر آیا, کہتا جی یہ میری درخواست ہے, ایک اس پہ بھی دے دیں. میں نے مذاق سے میاں صاحب سے کہا میاں صاحب پھر آپ نے اس کو دوسرا بھی دے دیا؟ کہتے میں نے دوسرا بھی دیا. اور میاں صاحب نے ان کو ایز اے کیپٹن بھی فری ہینڈ دیا ہوا تھا. میں کہتا ہوں جی کسی شخص کا کوئی احسان ہو نا, یہ قدرت کے کام ہے. اور جتنی یہ اس نے جب تک جیل کاٹی ہے, کسی پہ کوئی احسان تو نہیں کیا. نہیں. نواز شریف کو میں نے دیکھا ہے جس طریقے سے اس نے جرت سے اور دلیری سے جیل کاٹی ہے, میں نے نہیں سنا کہ نواز شریف نے کبھی محنت کی ہے کسی کی. پریس میڈیا ہر جگہ شرف اس کے خلاف جو مرضی گفتگو کرتے تھے, لیکن نواز شریف نے کبھی ریکویسٹ نہیں کی تھی. اور اب اگر اس کو نواز شریف کو سعودی عرب لے گیا ہے, ریڈ کارپٹ پہ اس کو ریسیپشن دی ہے, تو اس کو مدینے والے نے بلا لیا ہے. کچھ آ سکتا ہے وہاں پہ. تو ساتھ بڑا اہم سوال بھی لے لیں, اگر میاں نواز شریف کی جناب وزیر اعظم عمران خان ہوتا جو کہ دعوے کرتا کہ میں بہت بہادر تھا, تو کیا یہ امریکی صدر کی کال پچا سکتا تھا کہ ایٹم بم نہ چلاؤ؟ اب اس طرف آ جائے, نواز شریف کو $5 ارب اس نے دیے. ہاں جی. کلنٹن تھا غالباً جی. اس نے کہا ڈیولپمنٹ جتنی لینی ہے لے لو. یہ بات ہمیں ہاؤس میں بتائی میاں صاحب نے, پارلیمانی پارٹی. آپ تب ہیٹرک کر چکے ہوئے تھے؟ ہاں جی. ٹھیک. یہ سمر مبارک بند اور یہ سارے اس میٹنگ میں موجود, سائنسدان ایٹمی. ہاں جی سب تھے. میاں صاحب نے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ اتنی ڈیولپمنٹ لے لو. کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے جی ڈیولپمنٹ لے لیں. یہ سوچ موجود تھی. کچھ لوگ تھے, میں اچھا نہیں لگتا, وقت گزر گیا, میں کسی کا نام نہیں لیتا جی, لیکن کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, پاکستان کے قرضے اتار لینے چاہیے, یہ کام نہ کریں. اور یہ فیصلہ نواز شریف کا اپنا فیصلہ ہے. ہم جیسے لوگ خوش تھے, ہم تو اس کا کارکن ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ نہ بھی بناتا تو میں تو اسی کا کارکن تھا. لیکن یہ کریڈٹ نواز شریف کو ہے. کسی نے 15 سال تک ایٹم بم کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ ٹنل بنی ہوئی تھی جس میں دھماکہ ہوا ہے چاگی میں. ایک سینسٹیو سوال پوچھ سکتا ہوں؟ آپ بہتر سمجھیں تو جواب دیجیے گا, کیونکہ آپ تب ہیٹرک کر چکے ہوئے تھے. کیا آرمی چیف جو تب موجود تھے وہ دھماکے کرنے کے حق میں تھے؟ اصل میں میرا چونکہ اس فورم پہ میں کسی میں آرمی چیف کے ساتھ مشرف کے ساتھ شامل نہیں رہا. البتہ اس زمانے میں جب آرمی چیف بننا چاہتا تھا, گو میں بھی اس کے ساتھ, میرے ساتھ بھی اس نے مشورہ کیا تھا. اور لیکن اور بھی بڑے سارے لوگوں کے ساتھ اس کے رابطے تھے کہ مجھے آرمی چیف بنایا جائے, کیونکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. اور یہ میاں نواز شریف کا اپنا فیصلہ تھا اس کو بنانے کے لیے. 7ویں نمبر کا بندہ تھا. میاں نواز شریف نے جب وحید کاکڑ کو بنایا, میاں نواز شریف نے اس کے بعد اسے بنایا,
پھر غالباً ابھی جو یہ مشرف ہے اس کو بنانے کے بعد میرا خیال ہے یہ کیانی جو تھا اس کو بھی انہوں نے بنایا. جی. میاں نواز شریف جس جرت سے ذرا اندازہ تو لگائیں کہ نواز شریف کو ادھر وزیر اعظم ہے نواز شریف, شام کو نواز شریف کو گرفتار کر لی وزیر اعظم ہاؤس. نواز شریف نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. اسلام آباد میں سردی ہوتی ہے اکتوبر کے دنوں. جی, یہی دن تھے. اور نواز شریف اسی شلوار قمیض میں. نواز شریف کو انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ ہے, اس پہ سائن کر دو کہ میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں, یہ سارا کام میری مرضی سے ہوا ہے, یہ جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے میری مرضی سے ہوئی ہے. نواز شریف نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ تو تاریخ میں لکھا جا چکا ڈائلاگ میاں صاحب والا جو انہوں نے آگے سے. ہاں جی, یہ ہمیں جرت سے کہا تھا. جو میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے ان کے منہ سے سنی. سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ اگر اس وقت وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب ہوتے تو کیا کلنٹن کی کال سن کے سٹینڈ لے سکتے تھے ایٹمی دھماکوں میں, جس طرح میاں صاحب کو اس نے 1 نہیں 2 کالیں غالباً کی تھیں. میاں صاحب کو 5 مرتبہ اس نے کہا. ٹھیک ہے, آپ نے کریکشن کر دی. دیکھیں میاں صاحب کو 5 مرتبہ کہا. جو لوگ جس ہوٹل میں میاں صاحب ٹھہرے ہوئے تھے وہاں جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ تھے, میری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ کلنٹن میاں صاحب کے ہوٹل میں ان کے کمرے میں آیا. ذرا اندازہ لگایا نا, امریکہ کا صدر 5 مرتبہ اس نے نواز شریف سے کہا کہ یہ تم ایٹمی دھماکے نہ کرو, اتنی ایڈ لے لو, اتنی یہ لے لو, یہ لے لو, ڈیولپمنٹ لے لو, یہ ملک سے باہر چلے جاؤ, جہاں کرنا ہے کر لو. جو صلاحیتیں نواز شریف کے پاس ہیں, جتنا بڑا ویژن اور جتنا بڑا ذہن نواز شریف کا ہے, جتنا بڑا حوصلہ نواز شریف کا ہے, عمران خان اس کے نزدیک بھی نہیں جاتا. یعنی کہ ممکن ہی نہیں تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نواز شریف. آپ سمجھتے ہیں, ذرا اندازہ لگائیں نا, الیکشن ہو رہا تھا, یہ سٹیج سے نیچے گر گیا. گرا, بالکل گرا. الیکشن ہو رہا تھا, نواز شریف الیکشن میں وزیر اعظم بنا. جی, یہ اسپتال میں پڑا ہوا تھا. یہ بنی گالا میں گھر لیٹا ہوا تھا. نواز شریف نے پہلا کام یہ کیا, اس کے گھر گیا. یہ 3 سال وزیر اعظم رہا ہے, اس کو توفیق ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ 1 مرتبہ بھی اس طرح کی کوئی گفتگو کرنے کی. یہ کہتا ہے چور 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 چور, اس کا تو سوائے اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس بات ہی نہیں. چوہدری صاحب جب یہ لفٹر سے گرے تھے خان صاحب تو میاں نواز شریف صاحب نے تو فوراً اسپیچ کر دی تھی کہ میں اپنی سیاسی ایکٹیویٹیاں روک رہا ہوں. ذرا اندازہ لگائیں, یہ ہے نواز شریف, یہ ویژن, یہ کسی کا حوصلہ ہو سکتا ہے؟ نواز شریف تو اپنی جگہ بینظیر بھٹو کے ساتھ, جس کے ساتھ پوری کمپین کی, لڑائی کی, ساری سیاسی مخالفت رہی, جو ہی بینظیر بھٹو کو گولی لگی سب چھوڑ کر چلے گئے, نواز شریف پہنچ گئے. بالکل ایسا ہی ہے. ظرف تو انہوں نے ہمیشہ دکھایا. اور جتنا بڑا, میں پھر کہتا ہوں, جتنا بڑا ظرف اللہ پاک نے اسے دیا ہے نا, کم از کم میں 1985 سے تو میں سیاست میں ان کے ساتھ ہوں. اب دیکھیں میرا نواز شریف کا کیا موازنہ ہے. میرے ساتھ نواز شریف صاحب نے 88 میں الیکشن لڑا بطور ایم پی اے. وہ آئے تھے ادھر سانگلا کمپین کے لیے؟ نہیں, یعنی کہ آپ کی ذمہ داری تھی. سنے نا, نہیں آنا تھا انہوں نے, میرے ساتھ یہی انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی. اچھا کہ میں برجیز طاہر سانگلے لاؤں گا, تمہارا جلسہ کروں گا. لیکن جب وہ ٹکٹ مولوی صاحب کو دیا ہوا تھا, وہاں نے مولوی لطیف انور صاحب, مولوی اکٹھے ہو گئے وہاں پہ. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا, ہم مر جائیں گے.
اگر آپ وہاں پہ جلسہ کریں گے. تو پھر ڈی اے جی اور دوسرے لوگ میاں صاحب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے نہیں جا سکتے. پھر میاں صاحب نہیں آئے تھے, وہ نہیں آنے کے باوجود انہوں نے اتنے ووٹ لیے, آئے ہی نہیں میاں صاحب. اگر وہ آ جاتے تو وہ ایم پی اے وہ بھی تھے اور میں بھی تھا, لیکن وہ آئے نہیں. لیکن نواز شریف نے اس کے بعد میں میاں صاحب کے ساتھ جب بھی ملا, مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوں. اتنی بے تکلفی سے, اتنی جتنے پیار سے, جو کشمیر کے معاملے میں, گلگت کے معاملے میں, بلتستان کے معاملے میں نے ان کو جو کہا کہ میاں صاحب یہ ان کو یونیورسٹی دے دیں, اسکردو میں یونیورسٹی ہے, گلگت میں نہیں, گلگت میں ہے, اسکردو میں نہیں ہے, میاں صاحب نے یونیورسٹی دے دی. میں نے کہا یہاں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ دے دیں, وہ بنا دیا. میں نے کہا جی ان کو 4 ضلع چاہیے, میں نے 4 ضلع, میاں صاحب کو جو ضلع کہے میاں صاحب نے اناؤنس کر دی. کشمیر میں آئے ہیں, جو منصوبے میں نے ان کو پرپوز کیے ہیں میاں صاحب نے. یہاں پہ فاروق حیدر صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے, وہاں پہ حافظ حفیظ الرحمان وزیر اعظم تھے. بے پناہ اچھی ایسی خوبصورت یہ سیٹنگ تھی کہ بڑے محبت پیار سے. اور وہاں پہ اس زمانے میں جتنی ڈیولپمنٹ کشمیر میں ہوئی ہے, جتنی ڈیولپمنٹ یہاں پہ گلگت بلتستان میں ہوئی ہے, ایک ریکارڈ ہے. اور نواز شریف کو اتنا گلگت بلتستان سے پیار تھا کہ میاں صاحب اسپیشل جاتے تھے, اور نہ صرف میرے ساتھ جاتے تھے بلکہ کچھ ایسی جگہیں تھیں جو خوبصورتی کے لحاظ سے بڑا علاقہ, جب میاں صاحب ان کو پسند کرتے تھے, پھر ان کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ یہاں پہ یہ بجلی, یہاں پہ میاں صاحب نے سروے کرایا ہوا تھا 50,000 میگا واٹ صرف کشمیر میں بجلی بن سکتی تھی. اور یہ دیامیر بادشاہ ڈیم کی بھی 38,000 ایکڑ زمین جو ہے میاں نواز شریف نے ایکوائر کی. میں ان کا منسٹر تھا. ٹھیک ہے. 19,000 حکومت کی تھی, 19,000 لوگوں کی زمین تھی. اور نواز شریف صاحب نے یہ جو آپ کے چیف الیکشن کمشنر ہیں اس وقت, اسکندر سلطان راجہ, جی, یہ میرے پاس چیف سیکرٹری تھے میرے ساتھ, اور یہ سارا کام انہوں نے کیا. ٹھیک. اور پوری میاں صاحب نے پوری طرح دیانتداری, اور بھی لوگوں کی ڈیوٹی لگا. خواجہ آصف میرے ساتھ واٹر اینڈ پاور کے منسٹر تھے, حسن اقبال تھے. وہاں پہ اتنا اچھے طریقے سے سارے معاملات کو مینیج کیا کہ کوئی شخص کہہ نہیں سکتا کہ میرے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہوئی. اور جو ہی یہ ہم نے افتتاح کرنا تھا اس کا, تو سچی بات ہے ان دنوں میں پھر پیسہ کوئی نہیں تھا. تو میاں صاحب کوئی ہمیں دینے کو بھی تیار نہیں تھا, کیونکہ ہم نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے. جی. تو پھر انہی دنوں میں میاں صاحب کہنے لگے کہ ہاں دیامیر بادشاہ ڈیم, دلچسپی کی بات یہ ہے, یہ جگہ پرپوز کی پرویز مشرف نے 2006 میں, افتتاح کر دیا, پلیٹ لگا دی, کام کچھ بھی نہیں. جنگل میں پلیٹ لگا کے فوت ہو گئی. یوسف رضا گیلانی آ گئے, پیپلز پارٹی کا زمانہ آ گیا 2011 میں. جی. 2009 میں آیا نا کہ 8 میں, 2011 میں یوسف رضا گیلانی صاحب چلے گئے وہاں, وزیر اعظم. انہوں نے بھی وہاں پلیٹ لگائی. اچھا جی. برجی بنائی, تختی چینج ہو گئی, وہاں لگا برجی بنا دی. اس زمانے میں وہاں پہ لوگوں نے کہا جی ہماری زمینوں کی قیمت جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہے, ہمیں اور بڑھا کے دو. پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا, انہوں نے ہنگامہ کیا, 4 آدمی مر گئے. 2013 میں ہم آئے ہیں. اس ماحول میں پھر میاں نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا, اور یہ زمین ایکوائر کی, اور وہاں پہ کیڈٹ کالج بنایا, وہاں پہ روڈز جو ہیں ان کے جو جہاں پہ انہوں نے ان کو تبدیل کیا, رخ تبدیل کیا, اور
پتہ چلا کہ جی یہاں پہ اب دیا میر بادشاہ ڈیم بنے گا اور اس پہ 4000 میگا واٹ جو ہے یہ بجلی بنے گی. تو تمام کام جو تھے اگر وہاں پہ بھی جمہوریت کو مضبوط کی, الیکشن کروائے تو نواز شریف نے کروائے. ٹھیک. جمہوریت کی گاڑی کو نواز شریف کے زمانے میں مضبوط کیا گیا تو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے خود اپنا قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آپ یہ الیکشن جو ہیں گلگت بلتستان کے فوج کی نگرانی میں نہ کرائے تو کل کو عمران خان شور مچائے گا دھاندلی ہوئی ہے. تو ہم نے کرائی فوج کی نگرانی میں الیکشن, اور کوئی شخص کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے الیکشن کے بارے میں جو ہمارے زمانے میں اس وقت ہوئے تھے کوئی الزام نہیں لگا سکتا. بالکل. اور یہ قائد محترم میاں نواز شریف کی قیادت ہے اور یہ ان کا ویژن تھا, یہ ان کی ڈائریکشن تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی رہنمائی مجھے انہوں نے دی میں ان کا آسان نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, اب تھوڑا سا ہٹ کے ایک سوال ہے پرسنل. ایک تو برجیس آپ کا نام ہے, اس کا مطلب بتائیں, اور کیا آپ کو زندگی میں کبھی برجیس نام کا بندہ ملا ہے؟ بڑا اچھا کیا آپ نے مجھے پوچھا. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں. میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب نے یہ نام تجویز کیا ہوا تھا, اور ان کے جو پیر صاحب تھے جس طرح میں نے سنا ہے, انہوں نے انہیں تجویز کیا تھا یا انہیں حکم دیا تھا کہ تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام برجیس رکھنا. برجیس پیدا ہو گیا. میرے والد صاحب 1960 میں فوت ہو گئے. میں گورنمنٹ اسکول کا طالب علم تھا. لوگ پوچھتے تھے کہ برجیس کا کیا معنی ہے, مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے اپنی والدہ سے آ کے کہا میں روزانہ کہنا میں نام میرا بدل دو, یہ پتہ نہیں ہے مجھے, لوگ مذاق کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے یہ نام نہیں بدلنا, یہ تمہارے والد صاحب کے پیر صاحب نے تمہارا نام رکھا ہوگا. میں کالج میں اسٹوڈنٹس یونین کا الیکشن لڑ رہا تھا. میں نے وہاں پہ بھی پریزیڈنٹ بنا. وہاں پہ بھی لڑکوں نے کہا جی یہ کون ہے, یہ کوئی صحیح ہے کیا ہے. بار کا میں نے الیکشن لڑا یہاں پہ ڈسٹرکٹ بار کا 1976 میں. سلیم اقبال ایک وکیل ہیں, ریلوے کے ایڈوائزر تھے. ہم ووٹ لینے کے لیے ان کے پاس گئے. یہ ننکانہ میں بھی تحصیل ہوتی تھی, یہاں پہ الیکشن نہیں ہوتے تھے, یہ وہاں ووٹ کاسٹ کرتے تھے. 43 یہاں پہ وکیل ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ان دنوں میں امین, شیخ امین اور ایک تو دو چار وکیل جو ابھی بھی مجھے تھوڑا سا پتہ نہیں, رانا یا اس طرح کا نام ہے. بہرحال بڑے ان کے ساتھ گپ شپ تھی. راجے خان قدر ہوتے تھے ایک یہاں پہ, بعد میں وہ فوت ہو گئے. امین بٹی صاحب ہوتے تھے. یہ امین بٹی صاحب آئے تھے. نہیں, امین بٹی صاحب یہ نہیں ہے, شیخ امین تھے. شیخ امین صاحب. ٹھیک ہے. شیخ امین صاحب ہوتے تھے. یہ ان سے امین بٹی صاحب سے کوئی ملاقات نہیں. شیخ امین صاحب. تو میں اپنے گھر گیا تو میں نے انہیں کہا جی کہ ان کے والد صاحب گھر تھے. میں نے کہا جی انکل وہ وکیل صاحب آئیں گے نا, تو مائی نیم از سلائٹلی کمپلیکیٹڈ. میں انہوں نے کیا, انہوں نے کہا جی واٹ از یور نیم. میں کہا جی مائی نیم از برجیس. انہوں نے کہا دس از ناٹ کمپلیکیٹڈ, سٹ ڈاؤن ہیئر. میں ان کے پاس بیٹھ گیا. وہ اپنی الماری میں سے ڈکشنری نکال کے لائے. انہوں نے نکالا, فارسی کی ڈکشنری تھی. انہوں نے کہا برجیس کے معنی ہیں ستارہ. چھٹے آسمان پر ستارہ
جس کا چمکنا خوش بختی کی علامت. اور بلندی. یہ اس میں لکھا ہوا تھا یہ کبھی کبھی چمکتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے پروفیشن کا تمہارے نام سے بڑا گہرا تعلق ہے. میں نے اس دن خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے اپنا نام نہیں بدلا. لیکن بھی چوہے صاحب آپ تو چمکتے ہی رہے ہیں. یہ اس اللہ پاک کی کرم بازی, میری ماں باپ کی کرم, اور عوام کا پیار آپ سے, میری والدہ کی دعائیں. باوجود اس کے کہ میں 6ٹھی کلاس کا طالب علم تھا جب یتیم ہو گیا ہوں. ہم 8 بہن بھائی اور میری والدہ نے ہم سب کو پالا, سب کو پرورش کیا, سب کی شادیاں کی. بڑی بات. باوقار طریقے سے. اور میری والدہ نے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنی ماں کی دعاؤں کی طرح. اور میرے پہ اگر کسی کے احسانات ہیں وہ میاں نواز شریف. میرے پہ اگر کوئی کرم نوازی ہے میرے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے, آپ نے مجھے بلایا, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے. بالکل ایسا, بے شک. موسیٰ علیہ السلام, اگر چھوٹی سی بات کر سکتے ہیں. جی کریں. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پاس جا رہے تھے. ایک آدمی راستے میں ملا. یہ موسیٰ علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جا رہے ہیں تو میرے لیے دعا کرنا. اللہ پاک کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی فلاں آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا. تو اللہ پاک نے فرمایا اس نے کہا میرے رزق میں اضافہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ کہا تو اللہ پاک نے فرمایا اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ گستاخ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آگے بتا دیا. اس نے کہا جی آئندہ آپ جب جائیں گے نا آپ تو میرے لیے یا حضرت آپ اللہ پاک سے عرض کریں کہ اللہ پاک میرے دل اور دماغ کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑا لائٹ لیا. اللہ پاک کے پاس گئے اور کہا کہ یہ اس نے کہا تھا. اللہ پاک نے کہا قبول ہو گیا. وقت گزرتا گیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پاس جا رہے تھے. دیکھا تا حد نگاہ, ریوڑی ریوڑ, اونٹ ہی اونٹ, گھوڑے ہی گھوڑے. ایک آدمی گھوڑا سر پٹا رہا ہے, آ کے موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو وہ ہے جس میں نے کہا تھا کہ تم گستاخ ہو. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ تا حد نگاہ یہ سب میرا ہے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور یہ واقعہ دیکھ کے تو اللہ پاک کے پاس گئے. یا اللہ پاک میں نے تو یہ واقعہ دیکھا, آپ نے تو کہا تھا اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہو سکتا, وہ گستاخ ہے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ یا اللہ پاک میرے دل اور دماغ کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے آپ کو کہا تھا قبول ہوگی دعا. میں نے جس قوم کے, جس قبیلے کے, جس انسان کے حالات بدلنے ہوتے ہیں اس کے دل اور دماغ سے میں وہ ایسے فیصلے کروا دیتا ہوں. سبحان اللہ. لہٰذا اس نے جو فیصلے کیے ہیں میری اس کو سپورٹ حاصل تھی. میں نے جس قوم کو, قبیلے کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے میں نے ان سے ایسے فیصلے کروا دیتا. یہ ہے اللہ پاک سپریم ہے. بے شک. آپ نے مجھے بلایا, میں سمجھتا ہوں یہ مجھے اللہ پاک نے آپ کے پاس بھیجا. بے شک. کیونکہ اگر وہ مجھے توفیق نہ دے میں اٹھ بھی نہیں سکتا. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غلط ہے کہ صحیح؟ بالکل صحیح بات کیجیے صاحب. اور یہ جتنے کام میرے سے ہوئے ہیں, میں نے کچھ کیے ہیں جن کا میں نام بھی نہیں لیتا, تو یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کروائے. میں بڑا گناہ گار ہوں, سچی بات ہے. ابھی میں پچھلے دنوں میں جب یہاں نہیں تھا تو میں اللہ پاک کے دربار میں گیا ہوا تھا. جی. تو میں نے اس سے معافی مانگنی تھی اپنے گناہوں کی, اپنے جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کے پاس جانا تو ہے ہی, یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ نہ جائیں. تو اللہ پاک بس اگر معاف کر دے, وہ
یہاں تک میرے ایمان کا حصہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آپ فرماتے ہیں کہ دعا مانگو تو میں مانگتا ہوں، ورنہ میں کون اندر آپ کو مشورہ دینے والا، جو میں نے کرنا ہے وہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، بالکل ایسے جو میری ڈیمانڈ ہے وہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے، اور آپ تو میری شہرک کے بھی قریب ہیں، بے شک. تو اس لیے یہ ساری چیزیں میں جانب اللہ ہیں، اور میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ مجھے معاف بھی کرے اور مجھے اپنے اللہ پاک کی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا. جو سب سوال ہے سوال یہ ہے اب آپ سے کہ میاں نواز شریف نے بہت سے آرمی چیف لگائے ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. اب میاں صاحب نہیں ہیں، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی، اور آپ کی ذاتی رائے میں کیا ملنی چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک عاصم منیر کا تعلق ہے نا، عاصم منیر آرمی چیف ہیں ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میں نے اسے دیکھا ہے وہ محنتی ہے، فوج میں بھی اس کی بہترین ریپوٹیشن ہے، حافظ قرآن ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے اس کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا، میں نے ان کو بے حد محنتی پائے، اور جب میں دیکھتا تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور عمران خان نے اس لیے ہٹا دیا کہ اس نے رپورٹ پیش کی تھی کہ اس کی فیملی بڑی کرپٹ ہے. جی. تو میں نے جب سنا تھا تو میں نے اسی وقت اندازہ لگایا تھا کہ عاصم منیر جو ہے اس کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ وہ حق پہ ہے، کیونکہ ڈو ویل اینڈ رائٹ لیٹ دی برڈ سنگ. اور جب یہ آرمی چیف میں ان کی، مجھے پتہ ہے کہ اس نے کبھی کوئی لابی نہیں کی. جی آپ نے تو ان کو قریب سے دیکھا کشمیر میں وزارت کو، اس نے کبھی کوئی لابی نہیں کی. اور جس طریقے سے جب آدمی چلا جاتا ہے کوئی، پھر لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں. جی. صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھ کے جو اٹیک کیا ہے اس نے انڈیا میں، جی، جو اس نے ڈائریکشن دی ہے، مار کا حق، وہ صبح کی نماز پڑھ کے اس نے جو کام کیا ہے، اور وہ جہاز جو جس وقت اس کے بعد گرے ہیں، تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں اس میں اس کی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا دخل ہے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں جس مقام پہ وہ پہنچ گیا ہے وہ نہ بھی بنے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایکسٹینشن نہ بھی ملے ایکسٹینشن وہ تاریخ میں اپنا نام امر کر گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس قوم کو، اس لیڈرشپ کو، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ابھی اس کی سروسز کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ویسے جو ایسا فیلڈ مارشل تو بظاہر کوئی ریٹائرمنٹ والا عہدہ بھی نہیں ہے، وہ تو لائف ٹائم ہے نا ان کا بطور فیلڈ مارشل. یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے نہ کبھی عاصم منیر کے ذہن میں تھا کہ میں نے بننا ہے، نہ کبھی شہباز شریف کے ذہن میں تھا کہ میں نے اسے بنانا ہے. یہ پھر وہی بات ہے، یہ سارا کام جانب اللہ ہوا، اور مودی جی کی مہربانی ہے. مودی تو کچھ بھی نہیں نا، یہ اللہ پاک کا کام. میں نے آپ کو سارا بتا دیا، اور اس شخص نے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور میں نے اس کو محنتی پایا ہے. 3 سال میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے. جی. یا اس نے میرے ساتھ، یہ میجر جنرل تھی اس وقت، اور میں نے وہاں پہ رہتے ہوئے
کسی بریگیڈیئر سے, کسی کرنل سے, جو بھی مجھے ملتے تھے, میں نے اس کے متعلق کوئی نیگیٹو بات کبھی نہیں سنی. یعنی کہ آپ اس چیز کے گواہ ہو گئے ہیں. میں گواہ. اچھا, اب ایک اور شارٹ کویسچن ہے, ذرا آپ جلدی سے پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, کافی لمبی ہو گئی ہے. چوہے صاحب, خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ مجھے پے رول پہ رہا کیا جائے تو میں افغانستان کے ساتھ پاکستان کا تنازع ختم کر دوں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ خان صاحب جھوٹ بولتے. فتنہ پھیلائیں گے آ کے. خان صاحب کا مزاج فتنے والا ہے, ان کو قطعاً پرول پر نہیں رہا کرنا چاہیے. یہ باہر اگر آئیں گے تو کوئی, یہ اب افغانستان کو چھٹی کہتے ہیں جی, چھٹی کیا کہتے ہیں, دودھ یاد آ گیا. یہ وہ لوگ ہیں افغانستان میں, اتنا دماغ خراب ہے ان کا. یہ کہتے ہیں ہم نے امریکہ کو بگایا ہے, ہم نے روس کو بگایا ہے. ہاں جی. اور ابھی 4 دن نہیں ہوئے تو انہوں نے تو خود کہا جنگ مت کرو. اور اگر پھر اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ اٹیک بھی کر دیا. جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. باتوں سے نہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں ان کی منتیں کرتے. 40 لاکھ لوگ ہم نے ان کے یہاں پہ پرورش کی ہے. ہم تباہ ہو گئے ہیں ان کے لیے. ہمارے ملک میں میں نے جب سے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے, ہم نے ہیرون کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا. میں وکیل بن گیا تھا تو ایک دن میں مذاق کر رہا تھا, اخبار پڑا ہوا تھا بار میں, تو اس میں لگا ہوتا ہے ہیرون پکڑی گئی. تو میں وکیلوں کو بلا کہہ رہا, یار دیکھو کتنی غلط پرنٹ اس نے کی ہے, پرنٹنگ یہ پتہ نہیں غلطی ہو گئی ہے اس سے. انہوں نے کہا ہیرون پکڑی گئی. تو ہیرون یہ تھی. آپ فلموں والی سمجھ رہے تھے. میں فلموں والی. یعنی اندازہ لگائیں, ہم لوگ, میں باوجود کے لا گریجویٹ تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ ہیرون یہ ہوتی ہے. ہم نے سمجھا وہ فلموں کی ہیروئن جو ہے. ویسے چوہے صاحب, اس زمانے میں فلموں میں کون سی ہیروئن مشہور تھی؟ آپ شوق رکھتے ہیں فلمیں دیکھتے تھے تب؟ میں نے کبھی فلم نہیں دیکھی تھی. نہیں, کبھی فلم نہیں دیکھی تھی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں شروع سے لے کر میرا خیال ہے کہ 1972-73 تک میں نے سینمے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. فلم دیکھنا تو دور کی بات. اس کے بعد پھر لڑکوں کے ساتھ کبھی دیکھنے چلے گئے, بس دیکھنے کی حد تک. وہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے, لیکن میں چونکہ میرا ماحول یہی تھا کہ میں نے محنت بھی کرنی ہے, آگے بھی بڑھنا ہے, اور میرا شمار جو ہے وہ اسکول کے یوں سمجھ لیں پڑھنے والا میں بچہ ضرور تھا, لیکن جن لوگوں کے والد فوت ہوتے ہیں نا, ان میں ایک کمپلیکس بھی ہوتا ہے. جی, ان میں بھی تھا. تو مجھے یہ شوق تھا کہ میں نے پڑھنا ہے, اور یہ ساری باتیں مجھے اللہ پاک اس قابل کیا کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا. جو سب بڑا طویل سیاسی کیریئر آپ کا, میاں نواز شریف سے کمٹمنٹ بھی آپ نے خوب نبھائی ہے, بڑے آپ نے اپنے حلقے میں کام کروائے. آپ کشمیر میں گئے بطور وزیر, بطور گورنر, آپ نے بڑے کام کیے. کچھ ایسے کام اپنے حلقے کے یا کشمیر کے جن پہ آپ فخر فیل کرتے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو گلگت سکردو روڈ ہے جی, یہ تقریباً 53 ارب روپے سے بنی, اور اس سڑک سے سکردو سے گلگت تک آنے میں تقریباً 10 گھنٹے لگتے تھے. یہ میاں نواز شریف سے میں نے جلسے میں, اور لوگ مجھے کہتے تھے جب میں گورنر بن کے گیا ہوں, اگر تم نے یہ بناؤ گے تو ہم لوگوں کو وہ ہم, ورنہ یہاں لوگ آتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, یہ ضلع بناتے ہیں, لوگ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے دوسرے جو پیپلز پارٹی کے وزیر تھے ان کے نام لیتے تھے وہ کہ آپ جھوٹ, یہ سارے ہم سب نے کہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے گلگت میں بھی, آپ گلگت میں فون کر کے پوچھیں کسی سے کہ یہاں پہ کسی نے کچھ کام کیا ہے, چیف منسٹر سے پوچھیں, حافظ حفیظ الرحمان ہے, اگر آپ کو فون کی ضرورت پڑے تو میں آپ کو دے دوں گا.
وہاں سے لوگوں سے پوچھیں کہ بلوچستان کی، وہاں اشرف صدا ہیں سیکرٹری جنرل ہیں ان کے، ان سے پوچھیں کہ یہاں پہ اس کی کیا ریپوٹیشن۔ اب بھی میاں، اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 2-3 ماہ پہلے شہباز شریف صاحب نے، یہ وزیر اعظم پاکستان نے، مجھے اس کمیٹی کا جو گلگت کی کمیٹی بنائی انہوں نے، اس میں مجھے وہاں کا منسٹر اور سعد رفیق، رانا ثناءاللہ، 5 لوگوں کو اس میں نامزد کیا، جس میں مجھے کہا کہ گلگت میں آپ نے فردر یہ جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے ان کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ اب بھی مجھے فخر ہے کہ میاں نواز شہباز شریف صاحب نے ابھی وہ کمیٹی جو ہے 2-3 ماہ پہلے ہم نے 2 میٹنگز کی ہیں، جب شہباز صاحب کے پاس وہ رپورٹ ہم نے بھیج دی تھی، جب انہیں ضرورت پڑے گی بلا لیں گے، نہیں ضرورت ہم نے اپنا کام کر کے دے دیا۔ اسی طرح کشمیر کے اندر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا۔ آپ کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہم چاہتے یہ ہیں کہ کشمیر اگر ہمارے ساتھ ہے تو لائن آف کنٹرول کے پار جو کشمیر ہے، اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ زیادہ ہے جی تو لوگ کہیں گے کہ ہم اگر انڈیا کے ساتھ ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں، لیکن ہم نے کشمیر میں اتنا کام کیا ہے کہ وہاں کے لوگ ترستے ہیں اس بات کو کہ کاش ہم بھی پاکستان کے اس آزاد کشمیر کی طرح ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ چوہے صاحب آخری سوال، کیونکہ پوڈ کاسٹ کافی لمبی ہو گئی ہے، ہاں جی، ساڈے حلقے دے متعلق ہاں جی، ننکانہ صاحب بابا گرو نانک انٹرنیشنل یونیورسٹی دا بڑے عرصے تو نہ پروگرام چل رہا سی، آج کل کسی وجہ تو متنازع ہو گیا، ایک گرو نانک جنرل کمیٹی بنائی گئی گرو نانک یونیورسٹی واسطے، جن تسی ہیڈ کر رہے سو، میں بھی وہ ممبر سی، لیکن کی وجہ بنی کہ ساری PMLN گورنمنٹ دے وچ وہ منصوبے دا افتتاح نہیں ہو سکیا، اور بعد چو بریگیڈیئر جاج شاہ صاحب نے وہ یونیورسٹی دا کام شروع کرواتا، ان کلاسز بھی لگ رہی نے، اسی انہوں کا شکر گزار ہاں بطور اتوں دی عوام، لیکن کی وجہ بنی کہ PMLN سارا ورک آؤٹ کر کے بھی وہ منصوبہ لانچ کرنے فیل ہو گئے؟ دیکھو جی، میرا خیال ہے کہ کام جو ہے نا وہ خود بولتے ہیں، انسان کو محنت کرنی چاہیے، باتوں سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ جی، جہاں تک آپ کی اس کمیٹی کا تعلق ہے، چونکہ میں بھی اس میں شامل رہا، جی، میں نے خود بڑی کوشش کی، اور میاں نواز شریف صاحب نے غالباً کوئی ایگزیکٹ مجھے اماؤنٹ کا تو نہیں پتہ، 15 کروڑ شاید یا 20 کروڑ روپیہ اس کے لیے دیا ہوئے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ اور سٹاف کی اور اس کے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کام کو پایا تکمیل میں کرانے میں مصروف ہوتے تھے۔ میں خود ان دنوں میں چونکہ کشمیر کا منسٹر تھا، میرے پاس جتنا ٹائم ہوتا تھا، کیونکہ یہ حلقہ جو ہے ہماری محترمہ شجرا صاحبہ کا حلقہ، جی، میں نے ایک بڑی کوشش کی کہ جس طرح وہ کہیں ان کو ان کے ساتھ تعاون کروں، اور آپ کو اگر یاد ہو تو ان دنوں میں اخباروں میں آیا تھا کہ یونیورسٹی یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے، مرید کے کسی جگہ کا نام میں تو نہیں لے رہا، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ننکانہ صاحب کا رائٹ ہے اور یہ یونیورسٹی باہر نہیں جانی چاہیے، اور میں نے اس کے لیے جو اپنے طور پہ کر سکتا تھا کہ یونیورسٹی کو باہر نہیں جانا چاہیے، اس کو ننکانے کی زینت بننا چاہیے۔ جو سائٹ سلیکٹ ہوئی تھی، سارے کام ہوئے تھے، لیکن ان لکیلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کی نواز شریف نے تو اتنا بڑا کام کیا، فنڈز بھی دے دیے اور اس کے لیے کمیٹی بھی بنا دی، اس کے لیے جب بھی کسی نے یونیورسٹی کا شجرا صاحبہ نے نام لے کر میاں صاحب سے ملنے کی کوشش کی ہے تو وہ بالکل ملی ہیں، اور ان کی طرف سے میاں صاحب کی طرف سے کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں تھی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں تو اسے ان کے علاوہ میں اپنی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق بھی ضلع ننکانہ سے ہے،
اور میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے، اور ہمیں یہ یونیورسٹی میاں نواز شریف صاحب کے ان کے ویژن کے مطابق کام کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، اور اس میں ہماری طرف سے فیلئر ہے۔ اور اگر اعجاز شاہ صاحب نے کام کیا ہے تو جس نے کام کیا ہے لوگ کہیں گے تو صحیح کہ اس نے کام کیا ہے۔ میں ناظرین اس میں یہ بات ایڈ کرتا چلوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ضلع ننکانہ سے باہر بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے۔ جس یونیورسٹی کا میں نے ذکر کیا وہ ہمارا حلقہ، ہمارے حلقے میں ایم این اے صاحبہ جو اس وقت وزیر ہیں ڈاکٹر شزرہ منصب کا حلقہ ہے، چودھری صاحب چونکہ ہمارے ضلع کے 2 حلقے ہیں، چودھری صاحب کا بھی حلقہ ضلع ننکانہ صاحب میں، لیکن یہ یونیورسٹی ہمارے حلقے کا ایشو تھا، اور چودھری صاحب اس میں بڑی محنت کر رہے تھے کیونکہ میں گواہ ہوں، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، اور چودھری صاحب کی محنت دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نیگلیجنسی تھی کہ جو یہ کام نہیں بن سکا۔ آپ میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ یہ یونیورسٹی کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کو جانا چاہیے تھا جو نہیں گیا، اس میں بھی ذمہ دار۔ چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آ جائے۔ آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ تو کہہ دیا، اس کے علاوہ کوئی آپ مزید کوئی چیز جو رہ گئی؟ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دے دیں۔ نوجوانوں کو تو میں نے پیغام دے دیا ہے، آپ کے سامنے کہا کہ خدا کے لیے سیاست میں اگر حصہ لینا ہے تو پارٹی نہ بدلے، کمٹمنٹ پہ یقین رکھیں، اپنی کمٹمنٹ کریں، اپنے لیڈرشپ کو کے ساتھ مخلص رہیں، اور کبھی پارٹی میں مشکل وقت آئے تو لیڈر کو بھی ساتھ نہ چھوڑنا اور پارٹی کا ساتھ بھی نہ چھوڑنا، اور پارٹی کو بھی چھرا نہ مارنا اور لیڈر کو بھی چھرا نہ مارنا۔ اسی میں ہی اس ملک کی بہتری ہے، اسی میں ہی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے میرا شکر ادا نہیں کیا۔ جو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ لے ناظرین، یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ، امید آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا مخاطب ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔